وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب صل على نبيك محمد وآله أجلا واقض لي بجاهه حوائجي كلها وصل عليه كما أنت أهلها وسلم وشرف وكرم دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं और दरूद व सलाम जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस दुनिया में भेजा है और उस जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाए बगाए दुनिया के अंदर तशरीफ लाते रहे और आखिर में जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया बनकर के तशरीफ लाए। जनाब
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے اور اس کام کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجاہدے کیے اور وہ مقصد ہے انسان کو مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا. مقصد بڑا اعلیٰ ہے, مقصد بڑا عرفہ ہے. اب ایک انسان کس طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کے لیے ایک مذہب بطور دین کے ہمیں عطا کیا گیا. اس مذہب کو اور یہ اسلام مذہب نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب ہوتے ہیں کہ آپ عبادت کریں اللہ رب العزت کی, باقی دنیا کے معاملات میں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, بلکہ آپ سوچ کو بلا رہے ہیں کہ ہر حق کے مطابق حضرت کی طرف سے باقاعدہ رہنمائی ہوتی ہے. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے, اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ جب یہ اولاد سن بلوغ کو پہنچے, جب یہ اپنے ہوش سنبھالے, جب یہ بالغ ہو جائے تو پھر یہ بچہ, یہ نوجوان جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, یہ ایک اچھا مسلمان بھی اور اس کی بے شمار مثالیں ہوتی. میں نے جو آیات کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ سورہ لقمان کی آیت ہے, یہ قریباً آدھا رکوع ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی کیسے تربیت کی. حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں, اس پر سب کا اتفاق, لیکن وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں, اس میں اختلاف ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ پہلے اللہ کے ولی ہیں جن کی ولایت کو ہے. جو شخص ان کے اللہ کے ولی ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. پہلے تو سونا تھا کہ پیغمبر کا انکار کرنا کفر ہے, آج آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ولایت کا انکار بھی کفر ہے. وہ اس لیے کہ ان کی ولایت کو قرآن نے بیان فرمایا ہے, اور ولایت کا انکار گویا کہ قرآن کی آیات کا انکار ہے. اس لیے انسان قرآن کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوگا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو
اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلی بات جو اپنے بچوں کی دل میں اتارنی ہے، جو بات اپنی اولاد کی دل میں ڈالنی ہے تربیت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے اللہ رب العزت کی ذات میں یا اللہ رب العزت کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ عظیم ظلم، بہت بڑا ظلم. اور آگے اللہ رب العزت گویا کہ اس کلام کے اندر خود اللہ رب العزت نے دخل اندازی فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ کوئی بات کر رہا ہو اور بڑا بھی وہاں موجود ہو، اس کا کوئی سرپرست موجود ہے، تو چھوٹے بچے کا مدعا سمجھنے کے بعد اس کو خاموش کرا کے اس کی بات کو مکمل طریقے سے سمجھانا شروع کر دے اس کو. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک بات اس کو اس کی ایک اور مثال بالکل ایسے ہے کہ کوئی موکل عدالت کے اندر کوئی بات کر رہا ہو اور وکیل یہ سمجھے کہ اس بات کو قانونی طریقے سے میں زیادہ اچھے طریقے سے جج کو سمجھا سکتا ہوں، تو وہ اپنے موکل کو خاموش کروا دے اور پھر قانونی لفظ لہجے کے ساتھ قانونی طریقہ کار کے ساتھ وہ جج صاحب کو وہ ساری بات سمجھا. اور اس کو تفسیر کی زبان کے اندر ادخال الہیہ کہا جاتا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک قصہ بیان فرماتے ہوئے اپنی بات بیچ میں خود بیان فرماتے ہوئی بات کا سیاق و سباق کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی جوڑو. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. کہ ان والدین میں سے اولاد کی اس کی ماں ہی وہ کمزوری کے ساتھ اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے. اتنا بڑا احسان کرنے والے والدین کے لیے میں نے اپنے بندے کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ. اے میرے بندے، تم میرا بھی شکر ادا کر اور ان والدین کا بھی شکر ادا کر.
الیہ المصیر، اس لیے کہ تجھے میری طرف ہی لوٹ کر گیا۔ اور آگے پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا وہی بات جو اپنے بچے کو وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اسی نصیحت کو پھر ذکر فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی طاقت اپنے بچے کو بتا رہے ہیں۔ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها۔ اگر میرے بچے کوئی چھوٹا سا بھی تو عمل کرے گا، ایک چھوٹا سا بھی کوئی تو عمل کرے گا، اور پھر وہ عمل آسمانوں کے ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کسی کونے میں پڑا ہو، او فی الارض یا زمین کے کسی نیچے سے نچلے گڑھے میں پڑا ہو، یأتی بها، قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارا یہ عمل لے کر کے آئے گا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت باریک بین ہے، خبردار ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو اللہ رب العزت دیکھ لیتے۔ سیاہ پہاڑ میں، سیاہ کالی رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے خبردار ہیں، اللہ رب العزت ایسے بصیر ہیں کہ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیونٹی کے چلنے سے جو لکیر پڑ رہی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس لکیر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے خبیر ہیں اللہ رب العزت کہ ان اندھیروں کے اندر اور اسی اندھیری کی رنگت کی چیونٹی کے دل میں دھڑکتے ہوئے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس دھڑکن کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان جذبات سے بھی باخبر ہوتے ہیں، ان خیالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت سمع ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اور آگے اخلاقیات کی تعلیم دی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چڑھے ہوئے منہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا، منہ بنا کے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور فرمایا کہ زمین کے اندر عاجزی سے چلنا ہے، متانت سے چلنا ہے، اتنی عاجزی سے بھی نہیں چلنا، اتنی اپنے آپ کو اتنا بیمار سمجھ کے بھی، بیمار بنا کے بھی نہیں چلنا کہ کوئی کرنے والا سمجھ لے، بلکہ بیانہ روی، درمیانی چال کے ساتھ، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے میرے بندے، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ 15 والے فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندے زمین کے اندر تم عاجزی کے ساتھ چلو،
متانت کے ساتھ پر وقار طریقے سے چلو. انک لن تخرج الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اپنے چلنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تیرے میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ تو زمین کو پھاڑ لے. ولن تبلغ الجبال طولا. اور تو اتنا بھی بڑا بھی ہو گیا کہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے. گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تو میرے بنائے ہوئے پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان کی شدت، سختی اور ان کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور تو زمین کی طرح نرم بھی نہیں ہو سکتا کہ تو نرمی میں میری بنائی ہوئی زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور تو سختی میں، تو تکبر میں، تو بلندی میں میرے بنائے ہوئے پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور پھر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور اپنی آواز کو پست کر. یہ اللہ رب العزت حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو قرآن میں نقل فرما رہے ہیں. اور آگے فرمائے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بے شک سب سے بڑی اور سب سے بری آواز جو دنیا کے اندر ہے وہ آوازوں میں گدھے کی آواز سب سے بری آواز. گویا کہ گدھے کی طرح بھی آوازیں نہیں نکلتی، لیکن متانت اور وقار کے ساتھ بولنا ہے. اس جگہ پہ اپنی گفتگو کو، اپنے لب و لہجے کو نرم کرنا ہے، اور کس جگہ پہ اپنی گفتگو، اپنے لب و لہجے کو سخت کرنا ہے، یہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے. تم نے والد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، تم نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. اور اس آیت کے تحت مفسرین نے اسی پر بحث کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احوال آخرت کا بیان فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر درد اور شور ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق کا بیان فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر عاجزی اور انکساری ہوا کرتی تھی. اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا بیان فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جلال میں بولا کرتے تھے. صحابہ فرماتے کہ حضور کی آواز اتنی سخت ہوتی تھی کہ گھر کے اندر موجود پردہ نشین خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخت آواز کو اپنے گھروں میں سن لیا کرتے. ہر جگہ کا، ہر مقام کا تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس جگہ پہ تمہیں کیسے بولنا ہے. اور واہ حیات بے جا ہر وقت چیختے رہنے کو اللہ رب العزت فرماتے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے وہ آواز گدھے کی ہے. اور ہمیں بھی حکم ہے جب گدھے کی آواز آئے یا کتا بھونکے تو کیا کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. اور گویا کہ یہ ایک انسان کے اوپر ایک فریضہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. اپنی اولاد کی یہ جو رویے ہیں مختلف قسم کے، نفرت ہے، بغض ہے،
منافقت ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. ان رویوں کو، اور جو برا رویہ اس رویے کو کھرچ کے انسان بچوں کے اندر سے نکالے، جیسے منافقت ہے. اور جو اچھے رویے ہیں ان اچھے رویوں کو صحیح رخ دے. آپ کہہ رہے ہوں گے میں نے برے رویوں میں صرف نفاق کا، منافقت کا تذکرہ کیا ہے اور باقی سب رویوں کو اچھا رویہ کہا ہے. اچھا رویہ اس لیے کہا ہے کہ ان رویوں کو بس صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رخ دیں کہ کس کے ساتھ محبت کرنی ہے اور کس کے ساتھ بغض رکھنا ہے، کس کو اپنے دل کے قریب کرنا ہے اور کس کے لیے دل میں نفرت ہونی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے کمال کو کوئی شخص پہنچتا ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے بغض و نفرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے عطا کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو عطا کرنے سے روک لیتا ہے. فرمایا یہ شخص ایمان کی حلاوت کو پالے گا، یہ ایمان کے کمال تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ رویے اولادوں کے اندر موجود، ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس ان رویوں کو صحیح رخ دینا ہوتا ہے. وغیرہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے وہ سچا اور پکا مومن ہوگا. اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس کے سامنے کوئی عمل نہ کیا جائے یا اس کو اپنے جیسا کوئی نہ ملے تو وہ پکا اور سچا مومن ہوگا. آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. اس کے والدین اس کے رویوں کا رخ متعین کر دیتے ہیں کہ تمہیں بتوں کے آگے جھکنا ہے، تمہیں آگ کے آگے جھکنا ہے، تمہیں دیوار کے ساتھ اپنے سر کو پٹکنا ہے، یا تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ اپنا سر جھکانا ہے. یہ کہ انسان اس کے ان رویوں کا رخ متعین کر دیتا ہے کہ تمہاری عقیدتوں کا محور کیا چیز ہے. آج ہم اپنی اولاد کو ان کی تربیت کے لیے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں کارٹونوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر یہ کارٹون ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر وہ کارٹون کوئی ہندو بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مورتی کے سامنے جھکے گا اور پھر بچہ خواہ مخواہ اس کے خالی ذہن کے اندر، کچے دماغ کے اندر مورتی کی، اس مجسمے کی، اس کی عظمت اس کے دل میں آ جائے گی اور بچہ مسلمانوں کے گھر میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ہندوؤں کی اور ہندو مذہب اس کے دل میں گھر کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ ہندو بن رہا ہے. اور آج کل کے نوجوانوں کے پاس تو پوری دنیا کا گند موبائل کی صورت میں موجود ہوتا ہے. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن میں بڑے باشعور لوگوں سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم، یعنی جو باشعور لوگ ہیں جنہیں اچھے اور برے کی تمیز ہے، جو صاحب اولاد ہیں، میں ان سے بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم اس موبائل کا 100% صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا. جب ہم تنہا
ہمارے پاس انٹرنیٹ فری ہے تو ہم کس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, کس قسم کی تصویریں دیکھتے ہیں. میں باشعور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, بچوں کا تو ذہن ہی خالی ہے, انہیں تو ابھی زندگی کی مزے ہی نہیں چلے. ہم کس سے گلا کریں؟ تو ان بچوں پر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, ان بچوں پر بھی کڑی نظر رکھنی ہے کہ یہ بچے کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں, کہیں مسلمانوں کا آگے ہم مسلمانوں کا پہن کر مسلمانوں کے گھر میں پروان چڑھنے کے بعد کہیں یہ ہندو تو نہیں بن رہے, ہم گھروں کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کی پرورش تو نہیں کر رہے. یہ آج کی بات نہیں کر رہا, آج سے کم از کم 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بعد ان کا ایک مرید اپنا بچہ لے کر گیا ہے کہ حضرت اس کو نماز کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ نماز پڑھ لے. میں کہتا ہوں اس کو اثر ہی نہیں ہوتا. تو حضرت نے اس کو نماز کے فضائل سنائے اور پھر فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو. تو بیٹا کہنے لگا کہ حضرت نماز کیا ہوتی ہے اور کس کے لیے پڑھا کرو. آج سے 2 سال پہلے سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا, گھروں کے اندر شاید ایک ریڈیو موجود ہوتا تھا. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نماز کی فکر کر رہے ہو, تم اس کے ایمان کی فکر کرو. یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے ان موبائلوں کے اور ان فلمی اور ان ڈراموں کے سفر کو اپنی اولاد کو نہیں کر رکھا. میرے بھائیوں, اس اولاد کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان تیار ہو تو گھروں کے اندر نماز کا ماحول پیدا کریں, قرآن کا ماحول پیدا کریں. ایک بڑے اللہ والے کی میں بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز گھروں کے اندر بھی پڑھے, نمازوں کا اہتمام ہو, مساجد کے اندر فرض مسجدوں کو نمازوں کے ساتھ آباد کریں, گھروں کے خواتین نمازوں کے ساتھ گھروں کو آباد کریں. حضور نے فرمایا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, وہاں پر نماز پڑھا کرو, وہاں پر نماز پڑھا کرو. ایک اللہ والے فرمایا کہ جس علاقے کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو اور نماز پھر بھی نماز نہ پڑھیں, جس علاقے کے لوگ نماز آزادانہ طور پر نماز پڑھ سکتے ہو پھر بھی نماز نہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو اور پھر بھی قرآن کی تلاوت نہ کریں, جس علاقے کے لوگ آزادانہ طور پر علل اعلان روزے رکھ سکتے ہو, زکاتیں ادا کر سکتے ہو, پھر بھی یہ سارے فرائض سر انجام نہ دیں. فرمایا اللہ رب العزت پھر ان پر وہ حالات لاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز کوئی پڑھنے نہیں دیتا. وہ نماز اگر آزادانہ طور پر نہیں پڑھ سکتے. حال آپ ہندوستان کا دیکھ سکتے ہیں, کشمیر کا حال دیکھ سکتے ہیں آپ, وہ بھی ہماری طرح کے, ان کے اندر بھی ہماری طرح کی مسلکی تقسیم ہے. بلکہ میں نے بڑے معتبر عالم سے سنا ہے جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, فرمایا کہ میں کسی طرح بھی ہندوستان کے پاکستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ اچھا مسلمان تصور نہیں کرتا. وہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں. میرے بھائیو, آج دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا ریشو ہے صرف 5% ہے. 5% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک یہودی نے ریسرچ کی ہے نماز پر, اس نے کہا اگر مسلمان 90% بھی مسلمان نمازوں پہ آ جائے دنیا سے یہودیت کا وجود ختم ہو جائے.
یہ ایسی طاقتور اسلام کا ایک ایک عمل طاقتور ہے میرے بھائی، ایک ایک عمل اتنا طاقتور ہے. ایک صحابی ہے، ایک صحابی جنگ لگی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑے قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہے، اس محاصرے کو 30واں مہینہ ہے اور قلعہ بند ہے کافر اور وہ باہر نہیں نکل رہے. باہر نکلے تو مقابلہ ہو. تو مشاورت ہوئی صحابہ کی. صحابہ نے ایک صحابی کہنے لگے مجھے لگتا ہے کوئی ہم سے عمل چھوٹ رہا ہے، کوئی عمل چھوٹ رہا ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضرت علاقے میں درخت ہے ہی نہیں، یہ تو چٹیل میدان ہے اور ہمارے پاس مسواک نہیں ہے اور پورا لشکر مسواک کے بغیر نمازیں پڑھ رہا ہے. اس صحابی نے دوڑایا ایک مرتبہ اور پھر دوسرے علاقے سے مسواک لے کر کے آئے اور پھر وہ مسواک پورے لشکر میں، پورے لشکر کے اندر تقسیم کیے گئے اور پھر سارے لشکری مسواک معمولی عبادت نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے. حضور سوتے ہوئے آخری کام کرتے تھے مسواک کرتے تھے، صبح اٹھتے ہوئے جو پہلا کام کرتے تھے مسواک کرتے تھے. دوسرے علاقے سے مسواک لا کر کے پورے لشکر کو دیتے اور سب لشکریوں نے مسواک کرنا شروع کیا. اللہ رب العزت کی کرنے کی وہ کیا ہو گیا. یہ ایسی طاقتور ایک ایک عمل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو باتیں صحیح ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.